اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ضرور تم نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، اور ضرور تم برائی کرنے والے کا ہاتھ پکڑتے رہنا اور اسے حق پر عمل کرنے کے لیے مجبور کر دینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج یہ بیان کیا جائے گا کہ بنی اسرائیل میں سے وہ کون سے لوگ تھے کہ جن پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت بھیجی گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان پر لعنت بھیجی گئی، علی لسان داؤد و عیسیٰ بن مریم، حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر ہر عہد میں، ہر دور میں لعنت بھیجی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں ان پر تورات میں ان پر لعنت بھیجی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں ان پر زبور میں لعنت بھیجی گئی، سیدنا اعظم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے عہد میں قرآن مجید میں ان پر لعنت بھیجی گئی۔ جامع البیان میں سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے جب کوئی شخص اپنے کسی بھائی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اسے سختی سے اس گناہ سے منع کرتا، اور دوسرے دن جب وہ اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اسے منع نہ کرتا اور اس کے ساتھ ہی میل جول رکھتا، اس کے ساتھ ہی کھاتا پیتا۔ جب انہوں نے اس طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ایک دوسرے کی طرح کر دی، اور ان کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبانوں سے ان پر لعنت کی گئی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ضرور تم نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، اور ضرور تم برائی کرنے والے کا ہاتھ پکڑتے رہنا اور اسے حق پر عمل کرنے کے لیے مجبور کر دینا۔ فرمایا کہ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل ایک دوسرے کی طرح کر دے گا اور تم پر بھی اسی طرح لعنت پھر کرے گا جس طرح ان پر لعنت کی گئی۔ ناظرین، بنی اسرائیل جو گناہوں سے پہلے تو روکتے تھے، لیکن بعد میں جو نیک لوگ تھے، جو گناہوں سے روکنے والے، وہ بھی گناہگاروں کے ساتھ مل گئے، ان کے ساتھ ہی میل جول رکھتے تھے، ان کے ساتھ ہی کھاتے پیتے تھے، اور اچھائی کی تلقین انہوں نے کرنا اسے ترک کر دیا، اور وہ لوگوں کو برائی سے منع نہ کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبانوں سے ان پر لعنت بھیجی، اور پھر وہ کئی طرح کی بیماریوں اور مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں ہم زبان سے برائی روکنے کی طاقت رکھتے ہوں وہاں زبان سے روکا جائے، اور جہاں ہم ہاتھ سے برائی روکنے کی طاقت رکھتے ہوں وہاں ہاتھ سے روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ سبھی مسلمانوں کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اچھائی کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائی سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔